السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. کل میں نے باتیں کی نیب پہ اور حسین اصغر پہ. تو اب جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب حسین اصغر ڈپٹی چیئرمین تھا کہ میں اس کو کہہ رہا تھا ڈسکرمنیشن مت کرو اور آپ کے پاس یہ سلطان کا کیس ہے، اے ڈی خواجہ کا کیس ہے، تو آپ ڈسکرمنیشن نہیں کرو. تو اب حسین اصغر خود ڈسکرمنیشن میں آ گیا کہ حسین اصغر کہ آپ کے خلاف تو شروع ہو گئی انکوائری یا شروع ہوگی اور آپ نے استعفیٰ بھی دے دیا، تو واٹ اباؤٹ اے ڈی خواجہ اینڈ واٹ اباؤٹ سلطان خواجہ؟ تو ان دونوں کے ایک پہ لکھوا لیا آپ نے این ایف اے کہ نو فردر ایکشن، اور دوسرے کو آپ چھپاتے رہے، سپورٹ کرتے رہے کہ جناب یہ سلطان خواجہ نے واپس کر دیا. دیکھو یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل. آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے، ان کو چھپاتے رہے، اور سیم آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہو گیا کہ ابھی آپ کے خلاف تو کر جائیں گے اور آپ کو نوبڈی از دیئر ٹو سپورٹ ایکسیپٹ کہ میں آپ کے اگر یہ ہوا کہ آپ انوسینٹ ہیں تو میں آئی ایم دیئر ٹو فائٹ اگینسٹ اینی. آپ کے خلاف زیادتی ہوئی تو اس کے خلاف سلیم اختر کین فائٹ اینڈ نو بڈی ایلس کین. تو اسی طرح میں چیئرمین نیب صاحب سے بھی یہی گزارش کر رہا تھا کہ ڈسکرمنیشن نہیں کریں، اور قانون اور کانسٹیٹیوشن، آئین از دا سپیریئر لا. تو اس کے بعد لا آ جاتا ہے، فرسٹ نمبر پہ کانسٹیٹیوشن آتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن سے بھی اباؤ یو نو اٹ کہ شریعہ لا ہے، کہ کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف کہتا ہے کہ شریعہ لا از اباؤ دا کانسٹیٹیوشن. اب شریعہ لا بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، قرآنک اور شریعت جو ہے اس کے حساب سے. تو پھر آگے کانسٹیٹیوشن، اس کے بعد آگے لو. تو اب یہ ہمارے سارے اوور آل کنٹری میں یہی ہو رہا ہے کہ تمام قوانین اپنی جگہ پہ موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. اگر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو ڈسکرمنیٹری ہو رہی ہے، جو کہ صرف وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ آرٹیکل 25 کے خلاف جب خلاف ورزی کریں گے تو آئینی خلاف ورزی ہے. تو اب یہ پرابلم سب جگہ ہے، ہر محکمے میں ہر محکمہ اس طرح کر رہا ہے، ہر محکمہ اس طرح کر رہا ہے. میجورٹی آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی اور سوری ٹو سے پولیٹیشنز انوالوڈ ہو گئے کرپشن میں، اور کرپشن میں اتنے انوالو ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس پہ ہاتھ رکھو افسر پہ ہو از انوالوڈ ان کرپشن. تو کہیں نہ کہیں اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے. تو کیونکہ میرے سے تو ایک خر دماغ نے میرے خلاف انکوائری کرائی تھی نیب سے، اور پھر وکٹمائز کرایا مجھے میرے ہی اپنے پولیس کے آئی جی نے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ نیب کے چیئرمین نے مجھ سے ان رائٹنگ میں معافی مانگی، اور 6 سال تک وہ میرے پیچھے انکوائریاں اور یہ کر کے اینڈ میں معافی نامہ انہوں نے مجھ سے لیا. یعنی انہوں نے معافی مانگی، میں نے نہیں مانگی، انہوں نے معافی مانگی. آج کل تو نیب سے معافیاں مانگ رہے ہیں نا پلی بارگن کر کے. وہ نیب نے الٹا مجھ سے معافی مانگی، رائٹنگ چیئرمین نیب نے.
خیر، تو اس پہ بھی میں 18H میں موو کرتا اس آئی جی کے خلاف، سبق اس کو سکھاتا. تو میں نے کہا چلو چھوڑو، کیونکہ اس آئی جی نے بھی مجھ سے دونوں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگی تھی. اس کو یاد آ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا. تو جب اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے منسٹری آف انٹیریئر میں مجھ سے ایز اے سیکریٹری انٹیریئر معافی مانگی، تو میں نے کہا چھوڑو اور معاف کر دو اس کو. تو بہرحال بعد میں اس نے پھر اگین وہی، کیونکہ جو جس کا ظرف ہوتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور قسم کا بیوقوف ڈی جی ایف آئی تھا اس کا رشتہ دار، طارق نام تھا اس کا، خیر وہ فیصل آباد کا، کرپٹ، اور وہ بھی تھا. خیر اب وہ زمانہ گزر گیا. تو ہم اگین آتے ہیں کہ لاء کو امپلیمنٹیشن کریں. اسی سلسلے میں آگے تھوڑا سا بات کرتا ہوں. آج کل یو فون والے ہیں، یو فون کارڈ آپ لیں تو اس کی انٹری کریں، چاہے وہ 500 کا ہو، 250 کا ہو، 300 کا ہو، اور چند دنوں کے بعد دیکھیں کہ اس میں آپ کو آئے گا کہ آپ کا کارڈ ختم ہو گیا، آپ اور دوبارہ ریلوڈ کریں. تو یہ ان سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ کوئی ان کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ سے کنسلٹ کرے، یا آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی ہم نے یہ 500 کا لوڈ کیا تھا، ہم نے اس پہ بات بھی نہیں کی، اور ایک ہفتے کے بعد آپ بولتے ہو اس میں پیسے نہیں ہیں. تو یہ باقی تو غریب عوام اس میں پس گئے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ دوسری جگہ دیکھیں گے. تو یا تو آپ خود یو فون، یعنی پاکستان کو نقصان دے رہے، خود یو فون والے اندر کوئی بیٹھے ہوئے اس طرح کنسپریسی کر رہے ہیں. جس طرح کئی محکموں میں پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ خود کنسپریسی کر رہے ہیں، کیونکہ آنیسٹ آدمی جو ہوگا اس کے خلاف کنسپریسی ہوگی. تو پرائم منسٹر صاحب اس پہ آپ غور کریں کہ جو ایماندار آدمی ہوتا ہے اس کے خلاف کانسپریسی ہوتی ہے. تو وہ آپس میں جس طرح ڈاگس ہوتے ہیں نا، کتے، آپس میں گروپ بنا کے پھر اٹیک کرتے ہیں شیر پہ. تو بے ایمان لوگ ڈاگس کے برابر ہیں. میں ان کو سمجھتا ہوں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں میرے تھے، وہ کتوں کی طرح آپس میں احتیاط کر لیتے تھے، اور ان کو پتہ تھا یہ آگے سلیم اختر ہے اور یہ ہر چیز پہ قابو کر لے گا. تو وہ پھر اب کتوں کا ایک گروہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ ہر جگہ میری مخالفت کرتے تھے. یہی کتے سینٹرل سلیکشن بورڈ میں جمع ہو جاتے تھے، تو ایک اور کتے کے ساتھ مل کے، جو اس وقت چودھری منیر نام تھا اس کا، مل کے پھر وہ آنیسٹ افسروں کو ٹارگٹ کرتے تھے. تو اب یہ آپ کے خلاف بھی کتے تیار ہو گئے سارے. تو ان کتوں کا کام ہے کہ آپ کے خلاف مل کے ہر جگہ آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کو فیل کریں، تاکہ یہ کتے پھر کھل کے کھائیں. تو لہٰذا آپ یہ کتوں سے ڈرے نہیں، نہ میں ڈرا تھا اور نہ ابھی ڈرتا ہوں. تو یہ کرپٹ کتے جو ہیں ان کا ایک گینگ ہے، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آپ کی واپڈا میں بیٹھے ہیں، بجلی سے کھلواڑ کریں گے تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ اور زیادہ دیں، تنگ کریں، لوگ انسٹیگیٹ ہوں آپ کے خلاف. یہ ہر جگہ ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں ڈائریکٹ غریب عوام کا واسطہ ہے، اور غریب عوام جو ہے میجورٹی آف ووٹرز وہی ہیں. تو یہ اسی طرح انسٹیگیٹ کریں گے ان کو آپ کے خلاف. تو اب ظاہر ہے شیر کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں کتے، 100 کتے جمع ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور آپ سے بہت پرانا سانگڑ کا آپ کو یاد آ گیا ہو، پھر لنڈن میں آپ کے ساتھ تو شوکت خان ہم کے لیے اکٹھے تھے. تو ہمیں کنسلٹ کریں، اگر کوئی آپ کو لاء کی بات ہو یا ان کی کانسپریسیز کی بات، تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا.
تو اس پہ دھیان دیں. یہ یو فون والوں پہ ذرا دیکھیں, ان پہ اپنے سیکرٹری کو کہیں کہ یہ ذرا ایکشن لیں ان کے خلاف. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.